السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 630 عیسوی 8 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ حنین اور عطاس کے مقام پر خون ریز مارکا لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے خالد بن ولید شدید زخمی ہو گئے تھے، اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے سے خالد کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ مارکا تھا جس میں علی، ابو بکر، عمر اور عباس رضی اللہ تعالی عنہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلہ ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ ہوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربے کار اور منجا ہوا سپہ سالار بن گیا۔ اس نے حنین اور عطاس کے مارکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک دو دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے، جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے دیکھا تو خالد کے زخموں پہ پھونک دی۔ خالد نے آنکھیں کھولی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طوائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور ہوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حملے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے تھے۔ آخر کار محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 20 فروری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جورانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخموں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام دینے کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جورانہ کے پڑاؤ میں تھے کہ ان کے دشمن قبیلے ہوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمان کے پڑاؤ میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، اور چند ایک مجاہدین جنگی تلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ ہوازن پر یہ افتاد آ پڑی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال و اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو ہوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پائی اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تو نے کھویا ہے، اس پر کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہماری عورتیں اور بچے ہمیں دے دیں۔ وفد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع ہی نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے، اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ ان کے 2-3 روز بعد ہی ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑے لپیٹ رکھا تھا، اس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تو طوائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف کی طرف سے آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گدڑیوں اور شتربانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم، تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچاؤ گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مالک بن عوف نے کہا، اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلہ ثقیف کا سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام قبول کیوں کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1400 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا،
میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوبے جا رہا ہے۔ دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کے باہر جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا، اللہ کو یاد کرتی ہوں، آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گپت تاریکی میں نظر آتی ہے۔ امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں؟ اس عورت کے خاوند نے کہا، مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ لوح تقدیر کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خاوند نے کہا، تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی، شاید اچھی ہو۔ بیوی نے کہا، پوچھ تو لیں۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کے تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیال میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ ہونے والے کے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیری بیوی کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا۔ صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمان سے نکلے ہوئے تیر بہت دور دور تک پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا۔ وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم، ابن اسحاق ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں ہے، بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے وسوسوں میں نہ رکھ۔ تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے مجھے، پھر سن لے۔ موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلتی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسطوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا گم ہوگا اس کا نام زندہ رہے گا۔ اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے لیے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا، یہ بھی سن لے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھ آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات کے بعد طائف سے دور ہوئی، اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا، یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا۔
اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔